السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں صحیح مسلم کتاب الایمان کے باب نمبر 8 کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة ویؤمنوا بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها وأكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإسلام بشعائر الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام۔ اس باب میں کئی چیزوں کا بیان ہے۔ یہ باب ہے ان لوگوں سے قتال کا حکم، یہاں تک کہ وہ اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اور اس چیز کا بیان کہ جس نے وہ کام کیا، جس نے مذکورہ عمل کیا، اس نے اپنی جان کو اور اپنی مال کو محفوظ کر لیا، الا بحقھا، مگر نفس کے حق کے ساتھ۔ یعنی اگر کسی کے نفس کا قتل ضروری ہو گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کا اندرونی معاملہ، سریرتن جمع سرائر، اندرونی معاملہ، اس کا اندرونی معاملہ حوالہ کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے۔ اور ان لوگوں سے قتال کا بیان جو زکوٰۃ کو روک دیں، زکوٰۃ وغیرہ کو روک دیں جو اسلام کے حقوق میں سے ہیں، اور اس چیز کا بیان یہ امام کا توجہ دینا اسلام کے شعائر پر، اسلام کی علامتوں پر۔ شاعر واحد شعیرتن، یہ علامت اسی سے شعر الحج ہے۔ تو اس باب میں کئی چیزوں کا بیان ہے، یعنی لوگوں سے قتال کیا جائے گا جب تک کہ وہ توحید رسالت کی گواہی نہ دیں، صلاۃ قائم نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، اور ان تمام چیزوں پر ایمان نہ لائیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جس شخص نے وہ مذکورہ سارے کام کر لیے تو اس نے اپنی جان کو، اپنے مال کو بچا لیا، محفوظ کر دیا۔ البتہ اگر کسی کے نفس کو قتل کرنے کا حق پہنچ جائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کسی نفس کو قتل کرنے کے حق کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قصاص میں قتل کیا جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ کسی شادی شدہ نے زنا کیا تو بھی اس کے قتل کرنے کا حق ہوتا ہے، اور تیسری شکل کوئی مرتد ہو جائے الا بحقھا۔ اور دنیا میں تو اس کی جان، اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہو جائے گا۔ اور اس باب میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، زکوٰۃ وغیرہ سے جو اسلام کے حقوق میں سے ہیں، ان سے قتال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس باب میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جو امام المسلمین ہے، جو حاکم وقت ہے، ضروری ہے کہ وہ اسلام کی علامتوں
اسلام کے شاعر پر توجہ دے اور اس کے خلاف اگر کوئی شخص عمل کرے تو کارروائی کرے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه الله فقال أبو بكر والله لو أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال ابن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ پہلی روایت ہے، امام مسلم نے سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ان کے بعد ابو بکر خلیفہ بنائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بڑا لمبا تو نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے فتنے اٹھے۔ ابو بکر صدیق کے عزم، ان کی ہمت اور ان کی استقامت نے ان فتنوں کو مقابلہ کیا اور سارے فتنے دب گئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کفر من العرب، عربوں میں سے کفر کیا جن لوگوں نے کفر کیا، عربوں میں سے کچھ لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا تو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کفر من العرب سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو کفر من العرب سے دو طرح کے لوگ مراد ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو واقعی مرتد ہو گئے تھے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے صلاۃ و زکوٰۃ میں فرق کیا تھا، انہوں نے نماز کا تو اقرار کیا لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، یا یہ کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور امام کی طرف اس کو لے جانا۔ تو یہ دوسرا گروپ اصل میں باغیوں کا تھا۔ تو کفر من العرب سے مراد گویا دو طرح کے لوگ ہیں۔ یہ پہلی قسم جو دین سے مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے لوٹ گئے تھے کفر کی طرف، اور ابو ہریرہ نے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے کفر من العرب۔ اور یہ جو پہلی قسم تھی، اس پہلی قسم میں بھی دو گروپ۔ ایک گروپ وہ تھا کہ جس نے مسیلمہ کذاب کی پیروی کی تھی یا اسود عنسی کی پیروی کی تھی، یعنی وہ قسم جو لوگ دین سے مرتد ہو گئے تھے اور لوٹ گئے تھے کفر کی طرف، ان میں دو گروپ۔ پہلا گروپ اصحاب مسیلمہ و اصحاب الاسود العنسی، یعنی وہ لوگ کی جو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ان کی پیروی کرنے لگے تھے مقام امامہ میں، اور دوسرے اسود عنسی۔ تو یہ فرقہ جو
مسلمہ کو ماننے والا تھا یا اسود عنسی کو، یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کو یمامہ میں اور اسود عنسی کو صنعاء میں قتل کر دیا، اور ان کے ماننے والے بکھر گئے، ادھر ادھر چلے گئے، اکثر ہلاک ہو گئے۔ تو جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان میں یہ پہلا گروپ، اور پہلے گروپ میں اصحاب مسلمہ اور اصحاب اسود عنسی۔ اس موقع پر ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کی بڑی دلچسپ دلیل یہ تھی، اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبی مذکر کا لفظ ہے، تو وہ کہتی تھی کہ میں نبیہ ہوں، نبی نہیں ہوں۔ آپ نے نبی کی نفی کی ہے، نبیہ کی نفی نہیں کی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے لوگوں کی طرف مردوں کو بھیجا ہے، عورتوں کو نہیں۔ اسلامی تاریخ میں کبھی بھی کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا گیا ہے۔ بہرحال تو جو لوگ مرتد ہو گئے تھے تو ان میں ایک گروپ، کچھ لوگ وہ تھے جو مسلمہ کذاب کے ماننے والے ہو گئے، کچھ اسود عنسی کے ماننے والے ہو گئے، اور دوسرا گروپ وہ تھا کہ جو دین سے بالکل مرتد ہو گئے تھے، صلاۃ کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا۔ یہ نئے مسلمان تھے، اور پھر لوگوں کی ورغلانے سے یہ لوگ مرتد ہو گئے۔ تو گویا کفر من کفر من العرب میں پہلی قسم لوگوں کی جو دین سے مرتد ہو گئے تھے، چاہے مسلمہ کذاب کو نبی مان کر، یا اسود عنسی کو نبی مان کر، یا دین سے بالکل پھر کر کے۔ اور دوسری قسم جیسا کہ میں نے ذکر کیا، والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي۔ یہ دوسری قسم تھی کہ جن لوگوں نے، وہ مرتد تو نہیں ہوئے تھے لیکن ان لوگوں نے نماز میں زکوٰۃ میں فرق کیا، وہ نماز کے قائل تھے اور زکوٰۃ کی فرضیت اور امام وقت کی طرف اس کو لے جانے کے منکر تھے۔ تو حقیقت میں یہ لوگ باغی ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے کفر من العرب سے انہیں لوگوں کو مراد لیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلیفہ ہونے کے بعد بڑی مشکلات کا زمانہ تھا۔ مسلمان نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجا نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ تو یہ جو ارتداد یا بغاوت کا فتنہ ہوا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کے بعد دیگر جنگ کی، اس فتنے کو فروغ کیا۔ تو جب انہوں نے جنگ کرنا چاہا تھا، یہ خاص طور پہ ان لوگوں سے جن لوگوں نے زکوٰۃ اور نماز میں فرق کر دیا تھا، تو عمر بن خطاب نے کہا ابو بکر سے کہ کیف تقاتل الناس، آپ کیسے قتال کریں گے لوگوں سے؟ اور آپ نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے وہ کلمہ پڑھ لیا تو فقد عصم منی مالہ و نفسہ، اس نے مجھ سے اپنے مال کو، اپنی جان کو بچا لیا۔ الا بحقہ، اب الا بحقہ میں الا بحق الاسلام، بعد نسخے میں الا بحقہا یعنی الا بحق النفس، الا بحق المال یا الا بحق النفس، یعنی اگر مال کا حق پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص نماز میں زکوٰۃ میں فرق کرے تو گویا اس نے اس مال کے حق کا انکار کیا جو اسلام مستحق ہے، یا الا بحقہا، مگر کسی کے نفس
کہ قتل کا حق پہنچ جائے، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ کسی بھی نفس کو قتل کرنا حرام ہے، البتہ کسی نفس کو قتل کرنے کے حق کے 3 اسباب ہیں: قصاص، شادی شدہ کا زنا کرنا، اور مرتد ہو جانا۔ تو وہ حساب، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے ظاہر مفہوم کو لیا کہ ایک آدمی یہ نماز کا قائل ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کیسے اسے جنگ کی جائے گی؟ تو ابو بکر کہتے ہیں واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں ان لوگوں سے ضرور قتال کروں گا جن لوگوں نے صلاۃ و زکوٰۃ میں فرق کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمہ کذاب، جس کو امامہ میں قتل کر دیا گیا تھا، اور اسود دانسی جس کو سنا میں قتل کر دیا گیا تھا، تو ان مرتدین کے بارے میں عمر فاروق کا معارضہ نہیں تھا کہ ان مرتدین سے آپ کیسے جنگ کر رہے ہیں۔ عمر فاروق کا جو معارضہ تھا یہ ان لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو صلاۃ میں زکوٰۃ میں فرق کرتے تھے۔ تو لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی جس طرح سے ہو رہی تھی عہد نبوی میں، تو اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ باغی تھے، تو بغاوت کرنے والوں سے بھی جنگ کی جائے گی۔ تو ابو بکر نے کہا کہ واللہ میں ضرور قتال کروں گا ان لوگوں سے جن لوگوں نے فرق کیا صلاۃ میں اور زکوٰۃ میں، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی اقالا، ابو بکر صدیق نے یہاں تک کہا اگر کسی نے اقال روک دیا، اقال کہتے ہیں وہ رسی جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا ہے، جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جائے، یا اقال کا ایک معنی آتا ہے زکوٰۃ عامن، 1 سال کی زکوٰۃ، یا اقال کا معنی ہے جوان اونٹنی۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ تو اقال وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اقال زکوٰۃ عامن 1 سال کی زکوٰۃ، اور اقال جوان اونٹنی۔ تو اچھا، اور اس کی ایک قرات اور اس کو عناق بھی پڑھا گیا ہے، واللہ لو منعونی عناقا۔ اگر اقال پڑھا جائے تو اس کے 3 معنی ہیں: حبل زکوٰۃ عامن، القلوس رسی 1 سال کی زکوٰۃ، جوان اونٹنی، اور اس کو عناق پڑھا گیا۔ عناق کسے کہتے ہیں؟ بکری کا بچہ جو 1 سال سے کم ہو۔ تو واللہ اگر ان لوگوں نے اقال کو روک دیا، رسی روک دی، 1 سال کی زکوٰۃ روک دی، یا عناق روک دیا، بکری کے بچہ بھی روک دیا جس کو دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں ضرور ان سے قتال کروں گا اس کو روکنے پر۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں فواللہ ما ہوا الا ان رأیت اللہ، تو واللہ یہی بات یہ ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے قتال کے لیے، تو میں نے یہ بات جان لی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے، ان کی بات درست ہے۔ اصل میں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزم و ہمت اور ان کی استقامت اس موقع پر ارتداد کرنے والوں کو، کافر ہو جانے والوں کو، یا صلاۃ و زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں کو سے قتال نہ کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ارتداد کا، کفر کا، بغاوت کا ایک سیلاب امٹ پڑتا، اور پھر اسلامی حکومت کا تیا پانچا ہو جاتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، ان کا عزم بے انتہا قابل تعریف ہے۔ تو آج کا سبق یہیں تک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔